پانچویں چیز جو اسلام نے آ کر دی، اور اس سے پہلے کی اگر تاریخ دیکھی جائے مذاہب کی تو پھر ہی اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، وہ عورت کی حیثیت عرفی کی بحالی، عورت کے مقام اور مرتبے کی بحالی ہے۔ میں سیاسیات کا طالب علم، پولیٹیکل سائنس کا، ہمیں اسلام سے پہلے کے فلسفوں میں ارسطو نے اور افلاطون نے اور ان لوگوں نے عورت کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، خود عیسائیت کی رائے کیا ہے، ہندو مت کی رائے کیا تھی، بدھ مت میں عورت کے بارے میں آراء کیا پائی جاتی تھی، جو مذاہب اسلام سے پہلے دنیا میں موجود تھے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ کام ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے کہ آج حقوق نسواں کے نام سے جو لوگ دنیا بھر میں چیخ اور چلا رہے ہیں، یہ بتائیں کہ اس صنف کے ساتھ انسانیت کی صدیوں تک ان کے مذاہب نے کیا کیا۔ یہاں تک کہ مسیحی مفکرین کی یہ بحثیں موجود ہیں، عیسائی مفکرین کی، جس میں انہوں نے علمی کتابوں میں یہ بحث کی ہے کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں ہے، اور عورت کے اندر یہ کوئی ذی روح ہے یا یہ بغیر روح کے ایک جسد ہے، اور اس کی جو روح ہے یہ روح آخرت میں نجات پانے والی روح ہے یا نہیں ہے۔ اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ عورت کی روح جو ہے یہ آخرت میں نجات پانے والی روح ہے ہی نہیں، چاہے جو مرضی کر لے، یعنی عورت کے جنت میں داخلہ بند ہے، اور یہ آخرت میں نجات نہیں پائے گی کیونکہ اس کی قسم ہی وہ نہیں ہے جس کے ساتھ آخرت میں حساب کتاب ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں بالکل عورتوں کا معاملہ جانوروں کے ساتھ انہوں نے ایک کیا کہ اس طرح جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ آج کے حقوق نسواں کے لوگوں کو یہ پوری تاریخ پڑھانی چاہیے، عورت کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے۔ یہ تو اسلام جب آیا اور اس نے آنے کے بعد جہاں جہاں ضرورت اور جہاں جہاں پر دیکھا کہ جہاں ترغیب دی گئی، جہاں پر ابھارا گیا، جہاں پر کسی چیز پر لایا گیا، تو وہاں من ذکر ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثى، اللہ کہتا چاہے وہ عورت ہوگی چاہے مرد ہوگا، نیک عمل کرے گا، وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ انسانوں کو بتایا گیا کہ اگر تم اچھی زندگی اختیار کرو گے، اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو تمہیں حیات طیبہ ملے گی، جو سب سے قیمتی چیز ہے کہ دنیا میں بھی ایک قیمتی زندگی ہوتی ہے حیات طیبہ، اور آخرت کی اور اس کے پہلے کے مراحل کے اندر کامیاب ترین باسعادت زندگی ہوتی ہے۔ اس کی آیت میں بھی عورتوں کو شامل کیا گیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جب حیات طیبہ کی بشارت دی جا رہی ہے تو وہاں پر بھی ذکر کرنے میں خواتین مستورات کا ذکر ساتھ کیا گیا کہ چاہے وہ عورت ہو۔ وہ مشہور آیت ہے ان المؤمنین والمؤمنات ان والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، اس میں سب ہر جگہ جہاں مردوں کا ذکر ہوگا وہاں اس کے ساتھ عورتوں کا ذکر ساتھ جوڑا گیا ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، سب کو ساتھ ملا کر آخر میں ان سب کو بشارتیں سنائی گئیں۔ تو یہ جو عورتوں کو، مستورات کو، خواتین کو پورا حصہ دینا، ان کو وہی شرف عطا کرنا، پھر جو ماں کے حقوق اور بہن کے حقوق اور بیٹی کے فضائل اور یہ ساری چیزیں جو پوری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں، اس کا کمپیریزن کیا جائے دنیا کے دیگر مذاہب کے ساتھ۔ اور پھر تاریخ کیا رہی ہے اسلام آنے سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے، کیا تاریخ کسی بہت بڑی مفکرہ میں خواتین کا حصہ کیا تھا؟ علم میں، عمل میں، کاموں میں، شعر و ادب میں، کسی اور چیزوں میں؟ اسلام کے آنے سے پہلے کی تاریخ میں اٹھا کر دیکھا جائے کہ خواتین کس حد تک اس میں دخیل تھی۔ اور اسلام کے بعد جب علم کا چرچا ہوا اور علم کے احکامات مرد و عورت دونوں کی جانب متوجہ ہوئے، پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسی کیسی خواتین اسلام میں کون سا شعبہ ایسا ہوگا جس میں جو عورتوں کے کرنے کے کام ہوں، اور علم کا ہو، فضل کا ہو، جہاد کا ہو، کہ اس میں خواتین نے شرکت نہ کی، صرف شرکت نہیں بلکہ اس میں بلندیوں کے وہ سارے مقامات نہ حاصل کیے ہوں جہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ابن عساکر ایک بہت مشہور محدث ہیں اور بہت مشہور مورخ بھی ہیں، ان کی تاریخ بھی ہے تاریخ دمشق کے نام سے 70 جلدوں میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جن خواتین محدثات سے علم حاصل کیا ہے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، 70 سے زیادہ۔ ہمارے اس کراچی کے بہت مشہور عالم دین تھے حضرت مولانا سید یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بنوری ٹاؤن کا بہت مشہور مدرسہ ہے، ان کے بانی ہیں، میں نے وہیں پر پڑھا۔ تو ان کی جو سند حدیث ہے
اس سند حدیث میں جو سب سے مختصر سند ہے ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی سند، وہ ایک خاتون محدثہ تھی، ان کے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں احمد اللہ، ان کے ذریعے سے محدثہ احمد اللہ، اور وہ بہت بڑی محدثہ تھی. اور شاہ عبد الغنی بہت معروف محدثین میں سے اور صوفیاء کے نقشبندی مشائخ کے بڑے معروف شیخ طریقت تھے، اور ان کی صاحبزادی تھی، بہت بڑی محدثہ تھی. تو یہ جو مراتب ہیں اسلام آنے کے بعد، پہلے ہی قرن میں جو لوگوں نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں صحابہ کرام کس طرح حاضر ہوتے تھے اور اپنے کیسے مسائل لے کر آیا کرتے تھے اور کیسے فیصلے فرمایا کرتی تھی، اسی پہلے ہی قرن کے اندر یہ معاملہ شروع ہو. اور اس کے بعد جتنا وقت آگے گیا ہے، خواتین کا تعلق ان تمام شعبوں کے ساتھ جس پر آخرت کا کوئی شرف، کوئی مجد، کوئی آخرت کی بزرگی کا انحصار ہو، وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ ہے اس میں اپنی جسمانی ساخت اور شرعی احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے، جہاں جہاں ان کی طرف جو چیزیں متوجہ ہیں.